ہمیں 11 مہینوں سے جس مشکل کا سامنا ہے وہ اس کا مشاہدہ آپ ذرا بیٹھ جائیں اس کا مشاہدہ پوری قوم کر رہی ہے، پوری دنیا کر رہی ہے۔ معاشی بحران، سیاسی بحران اور اس کے کردار جنہوں نے یہ سیاسی بحران پیدا کیا وہ بھی سب جانتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے لوگ ہوں، اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ، مختلف عنوانات سے ہم حق بجانب ہیں جناب اسپیکر کہ جب اس پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی، آرٹیکل 5 کا سہارا لیا گیا، امریکی سازش کا بیانیہ رچایا گیا، پارلیمنٹ کو توڑا گیا، ایڈوائز بھیجی گئی صدر مملکت کو، انہوں نے اس ایڈوائز کو دستخط کیا، لوگ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے اس پارلیمان کو اس کا حق واپس دلایا۔ اسی دن چاہیے تھا کہ اسپیکر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف اور صدر مملکت کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جاتا، کیوں نہیں لگایا گیا؟ اور آج اس جھوٹے بیانیے کو جب وہ ناکام ہوا، پھر کہا گیا جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی، پھر کہا گیا کہ محسن نقوی نے میری حکومت گرائی، اور تمام بیانیے من گھڑت ڈھونگ رچایا گیا قوم کے سامنے، اور جو امریکہ ان کی حکومت گرانا چاہتا تھا، آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کمپنیوں کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے لیے قابل قبول ہو جائیں۔ میں ایسی حکومت پر جس میں امریکہ کی آشیرواد ہو لعنت بھیجتا ہوں کہ مجھے وہ حکومت خیرات میں دی جائے، اور اگر کوئی اپنے لیے امریکہ کی آشیرواد سے حکومت کو جائز اور پسند کرتا ہے تو ان کو ان کی حکومت مبارک۔ ہم نے کبھی بھی امریکہ کی غلامی کو قبول نہیں کیا، اور یہاں امریکی غلاموں کی غلامی کو قبول کریں گے۔ خاطر جمع رکھے کہ ہم نے آپ کی حکومت کو گرایا ہے، اور ہم کبھی بھی آپ کو دوبارہ حکومت میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ تم براٹ شرمن کے ٹویٹ اپنے حق میں افادیت اس سے تمہیں نہیں مل سکتی۔ جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے وہ تمہارے حق میں ٹویٹ کرتا ہے۔ تمہیں ظلم خلیل زاد کی کوئی ٹویٹ فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹس کرتا ہے ان کے لیے لابنگ کرتا ہے، اور تمہارے لیڈر کے لیے بھی لابنگ کرتا ہے۔ یہاں اسرائیلی ہم نواؤں کی حکومت کبھی نہیں آئے گی۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی سزا بھگت رہے ہیں کہ تمہاری حکومت کو لانے میں اپنے کردار کے حوالے سے اس پر بھی معافی مانگ رہے ہیں، اور جو 2-4 لوگ آج بھی آپ کی طرف کر رہے ہیں، جو کبھی کہتے ہیں جناب اسپیکر پنجاب کے اندر عدم اعتماد آتا ہے، کبھی یہ عدلیہ کہتی ہے بڑے احترام کے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ جو آئین بناتا ہے وہی آئین کو لکھے گا۔ آئین کی تشریح کی اجازت سپریم کورٹ اور عدلیہ کو ہے، آئین لکھنے کی اجازت سپریم کورٹ کو نہیں ہے، وہ صرف اس ادارے کو ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ ان ججز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب اسپیکر آپ اس عدلیہ سے پوچھیں کہ جب عدم اعتماد پنجاب میں آیا تو کبھی کہا
کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہوگا، اور کبھی کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ جب حمزہ کے بارے میں فیصلہ آیا تو عدلیہ اس کی طرف ہو گئی، اور جب پرویز الہی صاحب کے بارے میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن سیاسی محاذ پر میں آپ کے سامنے وہ نکات رکھوں گا جس پر عوام بحث کر رہی ہے، جس کے پاداش میں آج عوام کنفیوژن کا شکار ہے۔ جس طرح دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے تمہارے خلاف اپنا عدم اعتماد بیان کیا کہ ان کو لانے والے بھی ہم تھے اور یہ نکمے تھے، نہیں چلا سکتے تھے حکومت، انہوں نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ملک کو تباہ کیا۔ آئی ایم ایف کا آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ترلے کر رہے ہیں۔ Order in the house, please. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ترلے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی معلومات کے لیے شاید اس وقت وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے، یہ آپ کے غم کے چراغ ہیں جو کبھی جل رہے ہیں، کبھی بجھ رہے ہیں، اور ہم اس ملک کی خاطر، خدا گواہ ہے جناب اسپیکر، کہ جب ہمارا اتحاد بنا، صاف شفاف انتخابات کے لیے بنا، آپ بھی جدوجہد کر رہے تھے، ہم بھی جدوجہد کر رہے تھے، عدالت من پسند فیصلے کر رہی تھی۔ علی وزیر یہاں بیٹھا ہے، پارلیمان کا رکن ہے، جیل بھیجا گیا۔ 1 نمبر پٹھان کے لیے تو عدالت نے آئین نے دروازہ اس کا نہیں کھٹکھٹایا، لیکن 2 نمبر پٹھانوں کے لیے آئین کا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے، ہم سپریم کورٹ کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا، سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا، مداخلت کرنا نہیں۔ اگر مداخلت ان کے الفاظ سے اس جیسے الفاظ قوم سنے گی جناب اسپیکر، ایک مرتبہ اگر پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بحران میں پیدا کیا۔ پہلا کردار ثاقب نثار تھا، اور آج بھی اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو لاہور میں مینار پاکستان میں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، یہ اصل میں الیکشن کے التوا کا جشن تھا جو یہ منا رہے تھے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے الیکشنز میں کیا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں ملک کی معیشت ان 11 ماہ میں سنبھالو، 75 سال کے 25,000 قرضے کو آپ 3.25 سال میں 50,000 ارب پر لے گئے، اور مجھے کہتے ہیں کہ 11 ماہ میں، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہم آنے والے چند ماہ میں بھی آپ کو اپنی کارکردگی بتائیں گے۔ لیکن نادان نہ بنو، جس کے پیچھے تم پیروی کر رہے ہو وہ اپنی کسی بات کی لاج نہیں رکھتا، وہ آپ کی بھی کسی عزت کی لاج نہیں رکھے گا، کسی بات کی لاج نہیں رکھے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب اسپیکر کہ یہاں پر وزرائے اعظم کو پھانسیاں دی گئی، عدالتی قتل سے اس کو تعبیر کیا گیا جناب اسپیکر۔ یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اس ملک میں۔ آپ کے پارلیمنٹیرینز، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ان کو شہید کیا گیا دہشت گردی کے نام پر۔ مختلف کرداروں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا جناب اسپیکر۔
क्यों इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज बुलंद नहीं करती? क्यों इंसानी हुकूक की तंजीमें नाम नहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें इसराइल और कादियानियों की हम नवा तंजीमें वो इमरान खान के लिए मैदान में आ जाती है कि हमें तशवीश है, तुम्हें तशवीश होगी, हम तुम्हें तशवीश दिलाएंगे, लेकिन हमने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। देखिए यहाँ शोर मत कीजिए, गौर से तकरीर सुने और अपनी बारी पे जवाब दें, जो तरीका है पार्लिमान का। जी जनाब असद महमूद साहब। जनाब स्पीकर, इन इंसानी हुकूक की तंजीमों को 75,000 कुर्बानियां पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी में दी। फ्लड में 3 करोड़ लोगों से जायद पाकिस्तानी बेघर हुए। खुले आसमान तले वो जिंदगी बसर कर रहे थे, खाने की किल्लत थी। हम उनके लिए मैदान अमल में खिदमत कर रहे थे और ये तंजीम F9 पार्क में मुजरे कर रही थी और डांस पार्टियां मुनक्किद करवा रही थी। इनको शर्म आनी चाहिए। दीन इस्लाम अल्लाह को इबादत, रसूलुल्लाह को इताअत और मखलूक को खिदमत करने का नाम है, जो इस तरफ के लोग कर रहे हैं। और तुम्हारा किरदार वो हमें मालूम है, जनाब स्पीकर। जमान पार्क के अंदर माजी में 2 फैसले हुए जनाब स्पीकर। लॉजेस पर शेख रशीद और इमरान खान की सरबराही में धावा बोला गया, हमारे MNAs को उठाया गया, हमारी क़यादत मैदान में आई कि हम भी गिरफ्तारी देंगे। एक ये किरदार और ये कल वाला किरदार कि अपने सामने ख़वातीन को रखा, बच्चियों और बच्चों को रखा, ढाल के तौर पर रखा। और जनाब स्पीकर अदलिया का फैसला आता है, सदर ममलिकत वज़ीर आज़म को खत लिखता है, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस की वर्दी, पुलिस की सरकारी बंदूक, उसको तो डायरेक्शन दी जा रही है कि तुम जमान पार्क छोड़ दो। सादा कपड़ों में मलबूस दहशतगर्द जमान का पार्क में बैठे। अदालत ने यह फैसला क्यों नहीं दिया कि उन लोगों को भी वापस करो? आज जनाब स्पीकर नो क्रॉस टॉक, नो नाराबाजी प्लीज। अपने किरदार से अदलिया को, अपने किरदार से एस्टेब्लिशमेंट को, अपने किरदार से सियासतदानों को एक फैसला करना होगा। हम बैनुल अक़वामी एजेंडों को पाकिस्तान में चलने नहीं देंगे। आज भी इस बात का इजहार कर दूं कि पाकिस्तान को अगर इमदाद नहीं मिल रही, वजीर खजाना उस हवाले से आपको। एक सेकंड जी, देखें ऑनरेबल मेंबरान, एक सेकंड ऑनरेबल मेंबरान। जिस तरह सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन, सुने मेरी बात, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द सेनेट की बात सबने गौर से सुनी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हाउस की इज्जत एहतराम का ख्याल रखें और आप भी तकरीर सुने आराम से। तो फिर आप कैसे करेंगे तकरीरें? आप कैसे करेंगे? जनाब जारी रखें। जनाब स्पीकर रिकॉर्ड पर, जनाब स्पीकर रिकॉर्ड नंबर पर है, बैठ जाएं। रिकॉर्ड पर है, फैसले पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हैं। हमने कभी अदालती फैसलों की लबकुशाई उस पर नहीं की। पब्लिक में कहा जाता है कि फलां का तो फलां उसका फैन क्लब में है, फलां का तो फलां फैन क्लब है। हमने फिर भी नहीं की जनाब स्पीकर। लेकिन जब ये फैसले और फैसलों से पहले सियासी बयानात आएंगे
تو اس پر سیاستدان ضرور تبصرہ کرے گا کہ منصف کو انصاف دینا چاہیے، منصف کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میں جناب اسپیکر، براڈ شرمن کا ذکر میں نے کیا۔ شدت پسند اسرائیلی ہے، اسرائیل کے لیے دنیا بھر میں مہم چلاتا ہے، اور اس کے ٹویٹس دیکھ لیں، اس نے اپنے غلام کے لیے بھی ٹویٹس کیے ہوں گے، انہوں نے اپنے غلام کے لیے بھی ٹویٹس کیے۔ زلمے خلیلزاد امریکی CIA کا ایجنٹ ہے، انہوں نے دنیا بھر میں یہودی مفادات کے لیے کام کیا، انسانی حقوق کے نام پر۔ زلمے خلیلزاد کو ڈاکٹر عافیہ نظر نہیں آئی، زلمے خلیلزاد کو عمران خان نظر آتا ہے۔ گریگ مرے سخت گیر برطانوی یہودی ہے اور سابقہ سفیر بھی ہے، دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیمیں چلاتا ہے، اور وہ بھی عمران خان کے غم میں مرا جا رہا ہے۔ آپ ہمارے دعووں کو تقویت دے رہے ہیں، جب ہم کہتے تھے کہ یہ بین الاقوامی ایجنٹ ہے، یہ بین الاقوامی ایجنٹ ہے، اور آج بین الاقوامی دنیا اس کے لیے جس طرح بلبلا رہی ہے، ایک تیر نشانے پر مرد درویش، مرد کلندر کا لگا۔ کہا ہے جو بھی ہمیشہ سے وہ سچ ہوا آخر، عجیب کشف و کرامات مجھ فقیر میں ہے، اور عجیب کشف و کرامات میری قیادت میں ہے۔ چھپنے نہیں دیں گے۔ اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، ان کے ناموں سے درخواستیں ان تنظیموں کے پاس آج بھی موجود ہے۔ میں نے خود وہ نام دیکھے ہیں جناب اسپیکر، جنہوں نے آئندہ انتخابات کے لیے اپنے دستخطوں کے ساتھ ان پارٹیوں کو درخواستیں دی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے اوپر دباؤ ہے، میں جانتا ہوں آپ کے اوپر احسانات ہیں، لیکن ایسے مذموم، ایسے فساد سے بھرے ہوئے احسانات کو ملک کے خلاف استعمال نہ کرو۔ یہ ملک ہمارا ہے، آئین ہم نے بنایا، ہمارے اکابر نے بنایا، اور آئین پر عمل درآمد آپ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئین پر عمل درآمد کی پاداش میں یہاں لوگ تختہ دار پر چڑھے، اور جن کو آپ کے پیش رو، آپ کے محسن، آپ کے مخدوم، جن کے لیے آپ نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے جناب اسپیکر، کہ گھر گھر کے اندر تقسیم ہے، محلوں کے اندر تقسیم ہے، تحصیلوں کے اندر تقسیم ہے، اضلاع کے اندر تقسیم ہے۔ کیا اسلام تقسیم کی دعوت دیتا ہے یا اتفاق کی دعوت دیتا ہے؟ ہم نے اتفاق پیدا کیا، ہم پاکستان کو متحد کرتے چلے جائیں گے۔ ہم نے اس ملک کو ایٹمی ریاست بنایا، پھر بھی تم ملک کے ہیرو۔ ہم نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا، پھر بھی تم پاکستان کے ہیرو۔ تم نے اس قوم کو سوائے تقسیم کرنے کے، جناب اسپیکر، انہوں نے اس قوم کو سوائے گالی سکھانے کے، اس قوم کو انہوں نے بے لگام کرنے کے لیے، مادر پدر آزاد کرنے کے لیے، مغربی تہذیب ان کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے، اس کے علاوہ انہوں نے قوم کی کوئی خدمت نہیں کی۔ ہم آج بھی اس عزم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں کہ تم چیختے رہو گے، اور کم از کم 22-23 سال تمہاری قیادت کہتی ہے، 22-23 سال ہم نے جدوجہد کی، اور 3.5 سال تم نے حکومت کی۔
تمہیں 46 سال مزید جدوجہد کرنی پڑے گی آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے، آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے۔ جناب اسپیکر، حکومت ختم ہونے کے بعد، حکومت ختم ہونے کے بعد 1.5-2 مہینے کے بعد پاکستان زلمے خلیلزاد آتا ہے، بنی گالہ میں تحریک انصاف کے لیڈر سے ملاقات کرتا ہے، اس کے اصرار پر جنرل باجوہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی، تمہیں ابھی بھی کوئی حیا نہیں آتی کہ بین الاقوامی تنظیموں کے خلاف، بین الاقوامی تنظیموں کے ایجنڈے پر پاکستان کے اندر پہلے بھی وزرائے اعظم یہاں انسٹال ہوئے، لیکن آج اس عزم کے ساتھ کہ بین الاقوامی دنیا کے اس آخری مہرے کو بھی ہم زمین بوس کریں گے، ہم تمہاری سیاست میں آخری کیل ٹھونکیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیاست بغیر بین الاقوامی آشیرواد کے پاکستان میں تم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے اقتدار کی دوام کے لیے آرمی چیف بھی اپنا چاہتے ہو، ڈی جی آئی بھی اپنا چاہتے ہو، چیف جسٹس بھی اپنا چاہتے ہو۔ تم پاکستان میں مزید سیاست کے، اور تم لوگوں کے میرے ساتھ اتنا گزارا کر لو کہ میں تم لوگوں کے نام نہ لوں کہ جو تمہاری صف میں بیٹھے ہیں کہ کون کس کردار کا مالک ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، میں سیاست کے حدود بھی جانتا ہوں جناب اسپیکر، میں سیاست کا مقصد بھی جانتا ہوں، اسی لیے میں نے خطبے کے اندر جب خطبہ شروع کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، الحمدللہ الذی جعل السیاست من سنن الانبیاء والصلاة والسلام علی من قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ لیکن عقل سے پیدل یہ سیاسی جاہل حدیث کے الفاظ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ بنانا ہے، درس نظامی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا علوم شروحات وہ برصغیر میں لکھی گئی، ان کا سربراہ ریاست مدینہ یہاں بنا رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے ریاست مدینہ پسند کر رہا ہے، اور اپنے قاسم اور دوسرا کیا نام ہے اس کو آکسفورڈ میں ریاست مدینہ سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ آکسفورڈ سے ریاست مدینہ سیکھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو تمہارا ہے۔ آؤ ریاست مدینہ، ہم تمہیں پاکستان کے مدارس پڑھائیں، تمہیں پاکستان کے علماء پڑھائیں، تمہیں قرآن و حدیث کے علوم ہمارے استاد پڑھائیں، تو تمہیں علم ہوگا کہ ریاست مدینہ نظام مصطفیٰ ہے کیا۔ یہ کیا مخلوط ڈانس کا پروگرام منعقد کر کے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، کسی ایک جلسے میں میوزک کے بغیر تم پروگرام کرو اور کامیاب کر کے دکھا دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ بغیر خواتین کے کر لو۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اسے کامیاب کر کے دے دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ تم مردوں کے بغیر کر لو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم اس کو کامیاب کر لو۔ میں نہیں جانتا، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جناب اسپیکر، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میری قیادت ہے کہ جنہوں نے تمہیں چیخنے پر مجبور کیا ہے تم اور چیخو گے، تمہارے نصیب میں یہ چیخنا ہے، اور ہم نے ایسے